کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسائل بھی آپ کا دماغ اور دل بوجھل کر دیتے ہیں؟ کیا ہر دن آپ کے لیے فکر اور پریشانی لے کر آتا ہے؟ آج ہم جانیں گے کہ کس طرح ہم روزمرہ کی پریشانیوں اور اسٹریس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اپنی شخصیت کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ آج آپ جانیں گے 5 ایسے طریقے جو نہ صرف آپ کے اسٹریس کو ختم کریں گے بلکہ آپ کی شخصیت کو بھی طاقتور اور مثبت بنائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں ہر شخص کسی نہ کسی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہے۔ اسٹریس ایک عام لفظ ہے، لیکن اس کے اثرات ہماری شخصیت، ہمارے ایمان اور ہمارے روزمرہ کے فیصلوں پر گہرے اثر ڈال سکتے ہیں۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ پریشانی اور اسٹریس کو صرف بھاگ کر یا دباؤ میں رہ کر نہیں، بلکہ اپنے رب کی یاد، دعا اور حکمت عملی کے ساتھ کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پریشانی ہمیشہ عارضی ہے اور اللہ کی رحمت کے ساتھ ہر مشکل کا حل ممکن ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ 5 ایسے طریقے شیئر کروں گی جو نہ صرف آپ کے اسٹریس کو کم کریں گے بلکہ آپ کی شخصیت کو مضبوط اور پرسکون بھی بنائیں گے۔ سب سے پہلا اور سب سے اہم پہلو ہے اپنی سوچ اور رد عمل کو کنٹرول کرنا۔ زیادہ تر لوگ اسٹریس میں اس لیے مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ حالات پر قابو پانے کے بجائے اپنی منفی سوچوں کے قابو میں آ جاتے ہیں۔ یہاں ایک اہم بات یاد رکھیں، آپ کے دماغ میں جو سوچ آتی ہے وہ آپ کی حقیقت نہیں بلکہ ایک موقع ہے اپنے رد عمل کو بہتر بنانے کا۔ مثال کے طور پر فرض کریں آپ کے کام میں دیر ہو گئی اور آپ پریشان ہو رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی سوچ کو کنٹرول کریں اور اسے مثبت انداز میں دیکھیں تو یہ آپ کی شخصیت کو مضبوط کرتا ہے اور دماغ کو اسٹریس سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہر چیز کا اللہ کے پاس ایک اندازہ اور وقت ہے۔ صبر کریں اور صبر کی عادت ڈالیں۔ یہی وہ بنیادی حق ہے جو ہر انسان کو اپنی زندگی میں اسٹریس سے نکلنے اور طاقتور شخصیت بنانے کی طرف لے جا سکتی ہے۔ آئیے ایک کہانی سے شروع کرتے ہیں۔ فرض کریں فاطمہ ایک عام عورت ہے جو ہر دن کے مسائل سے پریشان رہتی ہے۔ کام کا دباؤ، بچوں کی تعلیم، گھر کے مسائل، یہ سب کچھ اس کے دماغ پر بھاری ہے۔ وہ رات کو سونے سے پہلے ہر چیز کے بارے میں سوچتی رہتی ہے اور صبح اٹھتے ہی تھکن محسوس کرتی ہے۔ یہ عام انسانوں کی زندگی ہے۔ ہم سب کہیں نہ کہیں فاطمہ کی طرح سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں اور اکثر اپنی صحت اور تعلقات پر منفی اثر ڈال دیتے ہیں۔ لیکن جب فاطمہ نے اسلامی طرز عمل اختیار کیا، نماز، دعا اور حکمت عملی، تو اس کی زندگی بدل گئی۔ ایک اہم سبق یہ ہے کہ پریشانی یا اوور تھنکنگ کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم کل کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں اور آج کے لیے حل تلاش نہیں کرتے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر دن کی ذمہ داری آج پوری کریں، کل کی فکر بعد میں کریں۔ دعا اور اللہ کی یاد میں وقت نکالیں، یہ دماغ کو سکون دیتا ہے۔ صبر اور شکر کی عادت ڈالیں۔ مثال کے طور پر فاطمہ نے روزانہ صبح اور شام 5 منٹ اللہ سے اپنی پریشانی بیان کرنے کے لیے وقف کیے اور ہر مسئلے کے حل کے لیے چھوٹے چھوٹے عملی قدم اٹھانے شروع کیے۔ کچھ ہفتوں کے بعد اس نے محسوس کیا کہ اس کا دماغ پہلے جیسا بھاری نہیں ہے اور اس کی شخصیت میں ایک نیا اعتماد آیا ہے۔ یہی اصل طریقہ ہے۔ اسلامی طریقے اپنائیں تو اسٹریس کم ہوگا اور شخصیت مضبوط ہوگی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی شخصیت مضبوط اور آپ کا دماغ پریشانی سے آزاد رہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ اب ہم آتے ہیں اصل بات پر۔ زیادہ تر لوگ اوور تھنکنگ اور اسٹریس کے تعلق کو نہیں سمجھتے۔ جب ہم بار بار ایک ہی مسئلے کو دماغ میں گھماتے ہیں تو ہمارا دماغ تناؤ میں رہتا ہے اور جسمانی صحت بھی متاثر ہوتی ہے۔ اسلام میں اس کا حل یہ ہے کہ ہم ذکر، نماز اور دعا کے ذریعے اپنے دل و دماغ کو سکون پہنچائیں۔ ایک اور مثال، احمد ایک نوجوان ہے جو ہر دن سوشل میڈیا اور دوستوں کے مسائل کی وجہ سے اپنے آپ کو دباؤ میں محسوس کرتا ہے۔ وہ ہر وقت سوچتا رہتا ہے کہ کیا لوگ اسے قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ نتیجہ، اس کی شخصیت میں عدم اعتماد اور اسٹریس کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور ہر چھوٹی بڑی پریشانی میں دعا کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت دماغی سکون پیدا کرتی ہے۔ نماز میں دل کی توجہ اور خشوع اسٹریس کم کرتی ہے۔ یہ طریقے عملی ہیں اور فوری اثر دیتے ہیں، بشرطے کہ ہم مستقل مزاجی سے اپنائیں۔
یہ 5 عملی اور اسلامی طریقے آپ کے اسٹریس کو کنٹرول کریں گے اور شخصیت مضبوط کریں گے۔ نمبر 1، نماز اور دعا کا وقت۔ روزانہ 5 وقت کی نماز میں خشوع اور خضوع کے ساتھ وقت گزاریں۔ ہر نماز کے بعد 5 منٹ اللہ سے اپنے دل کی بات کریں۔ یہ دماغ کو سکون دیتا ہے اور اوور تھنکنگ کو کم کرتا ہے۔ نمبر 2، ذکر اور قرآن کی تلاوت۔ صبح اور شام قرآن کی تلاوت کریں یا اللہ کے اسما کا ذکر کریں۔ یہ نہ صرف روحانی سکون دیتا ہے بلکہ اسٹریس کو بھی کم کرتا ہے۔ نمبر 3، صحیح خوراک اور نیند۔ اسلام میں جسمانی صحت کو بھی اہمیت دی گئی ہے۔ متوازن غذا اور صحیح نیند اسٹریس کے اثرات کم کرتی ہے۔ نمبر 4، وقت کی منصوبہ بندی۔ ہر دن کے کاموں کو چھوٹے حصوں میں بانٹیں اور اپنی ترجیحات مقرر کریں۔ یہ اوور تھنکنگ کو کم کرتا ہے اور ذہنی سکون بڑھاتا ہے۔ نمبر 5، شکر اور صبر کی عادت۔ روزانہ اپنی زندگی کے اچھے پہلوؤں کے لیے شکر ادا کریں اور مشکلات میں صبر اختیار کریں۔ اللہ فرماتا ہے مشکل کے ساتھ آسانی بھی آتی ہے۔ یہ 5 عملی اقدامات روزانہ کرنے سے نہ صرف اسٹریس کم ہوگا بلکہ شخصیت میں اعتماد اور طاقت بھی آئے گی۔ اگر آپ یہ 5 طریقے اپنائیں تو آپ نہ صرف پریشانی سے آزاد ہوں گے بلکہ ایک مضبوط، پرسکون اور مثبت شخصیت کے مالک بھی بن جائیں گے۔ یاد رکھیں، اسٹریس اور اوور تھنکنگ انسان کی شخصیت کو کمزور کرتے ہیں، لیکن اسلام کے عملی اور روحانی طریقے اسے دوبارہ مضبوط کر سکتے ہیں۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور ہر پریشانی کے بعد سکون ہے۔ ایک اور اہم بات، یہ عمل ایک دن میں نہیں ہوتا۔ صبر، مستقل مزاجی اور اللہ کی یاد آپ کو حقیقی سکون اور شخصیت کی طاقت دے گی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی شخصیت مضبوط، دماغ پر سکون اور زندگی آسان ہو تو ابھی سبسکرائب کریں اور ہر ویڈیو کے ساتھ اپنے سفر کو آگے بڑھائیں۔